میں نے اپنا خلیفہ اپنا پتر اپنے قطب الدین نو بنایا. مولا جاخری عمر اس تے تومت لگ گئی. مولا کرم فرمان والی ذات تیری ہے, جلوے وکھا دے, کرم فرما دے, میرے قطب نو پار لگا دے. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس کوئی گواہ نہیں. حضرت بچے کے قریب گئے خواجہ صاحب, خواجہ معین الدین بچے کے قریب گئے. 2 مہینے کی عمر ہے بچے کی. جا کر کہنے لگے بیٹا یہ بتا تو کون ہے, تیرا باپ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے خواجہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہو, 2 مہینے کا بچہ بھی کبھی بات کرتا ہے. خواجہ صاحب جلال میں آئے, کہنے لگے یار تمہیں بک بک کرنے کی ضرورت نہیں, میں کسی کوئی چھوٹے موٹے رب کا ماننے والا نہیں, شانوں والے رب کا ماننے والا ہوں, عظمت والے رب کا ماننے والا ہوں, قدرت والے رب کا ماننے والا ہوں. جو رب 2 ماہ میں بچے کو پیدا کر سکتا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھ سکتا ہے, میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں, میرے لیے بچہ بول سکتا ہے. بچے کے قریب گئے, زبان پر اپنی انگلی لگائی. میرے خواجہ نے کہا بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ اتنا کہنا تھا ماسٹر اعظم صاحب قبلہ مولانا فاروق صاحب توجہ, اتنا کہنا تھا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین چشتی کے مرید خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی, جب خواجہ صاحب نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا نا تو بھیجا, یہ شہزادے تھے, بھیجا دہلی میں کہ جاؤ وہاں دین کی تبلیغ کرو. جب وہاں پر گئے نا تو لوگ ان سے اتنے مائل ہوئے کہ شہر کا جو دہلی کا بادشاہ تھا نا سلطان شمس الدین التمش, وہ بھی ان کا مرید ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ راجستھان کا جو بادشاہ تھا وہ خواجہ صاحب سے مرید نہیں ہوا, لیکن یہاں دہلی کا بادشاہ ان سے مرید ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ صدقہ سارا خواجہ صاحب کے قدموں کا تھا, لیکن دہلی کا بادشاہ جو مرید ہو گیا نا تو باجی صاحب پھر گال ہی نہیں رہی, جس میں بادشاہ مرید ہو گئے تو ساری پبلک اپنی ہو گئی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ بیچوں ہیں نا, لوگ کہنا تھا رہی ہے نہیں جی پیر صاحب کی لوگ اس میں بڑی توجہ دیں نا, کہ توجہ ہٹانی چاہیے نہیں اس بندہ تھے, ہے نا, ایسا ہوتا ہے. اب میرے پہلے اگر کوئی اچھی تقریر یا اچھی نعت پڑھے تو میرے دل میں بات آئے گی نہیں یار ہو سکتا ہے لوگ مجھے نذرانہ ہی نہ دیں, ہے نا. ہو سکتا ہے میرے جیسے جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا میرے جیسے, وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں ہو سکتا ہے یار میری تقریر نہ سنیں. ایسے کچھ لوگ تھے نا اس وقت, کہنے لگے یار شہر کا بادشاہ ہی مرید ہو گیا, پبلک ساری قطب الدین کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی, یار کوئی معاملہ کیا جائے مولانا فاروق صاحب ان کو تھوڑا دور کیا جائے, ہٹایا جائے. اب دیکھیں جی ہٹایا جائے ان سے. شمس الدین التمش کا جناب اپنا ایک میدان لگا ہوا ہے, اپنی بادشاہ سلطنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت آتی ہے باہر سے, زور زور سے چلاتی ہے, اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہے جی. وزراء کو بھیجا, بھائی اسی بلا کے لاؤ اندر, کی گل ہے؟ اندر آئی, کہنے لگی بادشاہ لٹ گئی, برباد ہو گئی, زندگی تباہ ہو گئی. ہوا کیا؟ کہ بادشاہ سلامت ایک غیر شرعی میرا ایک خامد بنا, اس نے میرے ساتھ صحبت کی, مجھے اس کا بچہ ہوا, میری گود میں یہ 2 مہینے کا بچہ ہے. اب میں اس کے پاس جاتی ہوں تو مجھے اپنانے سے انکار کر رہا ہے. اب یہ لوگوں نے منصوبہ کس کے لیے بنایا تھا کہ شمس الدین التمش پر کی بارگاہ میں جا کر یہ الزام جو لگانا ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی پہ لگانا ہے. دیکھیں میں اب جب یہ چیزیں سوچتا ہوں نا پھر میں اپنی جگہ کہتا ہوں او وارد شاہ تو کیا ہے نا, تیری کیا حیثیت ہے اتنے لوگاں قطب الدین بختیار کاکی نو نہیں معاف کیتا. مولانا مشتاق صاحب یا مولانا فاروق صاحب کیا روئیں گے کہ نہیں جی فلاں آدمی میری مخالفت کرتا ہے؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں جی؟ کہاں قطب الدین کی ذات, جہاں ایک مرتبہ قطب الدین نے اپنا قدم رکھا نا, میرے جیسے ہزاروں پیر اس قدم کی خاک کو نہیں چھو سکتے. اور تو اس عورت گئی کہا کر کہنے لٹ گئی, 2 مہینے کا یہ میری گود میں بچہ ہے, اب اپنانے سے انکار کر رہا ہے. شمس الدین التمش کہنے لگے تو جانتی نہیں ہے یہ شمس الدین التمش کی جگہ ہے, گردن نہ کاٹ دوں اس کی میں, بتا کون ہے؟ عورت کہنے لگی کچھ نہیں کرے گا تو, اسے سارا شہر کچھ نہیں کہے گا, نہیں نام بتا. کہنے لگی جس پیر کا تو ذکر صبح و شام کرتا اس پیر کا یہ بچہ ہے.
شمس الدین اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر کہنے لگے زبان کو سنبھال، کھینچ کر باہر لے آؤں گا، کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ بیوی کہنے لگی نہیں، میں نے کہا تھا نا برداشت نہیں کر سکو گے، اب اپنے پیر کی بات آئی تو میں گوئیاں چلنے لگ گئی، یہ ہے ہی بچہ ہے، گواہ تیرے پاس ہیں؟ کچھ جھوٹے موٹے 2-4 گواہ بھی کھڑے ہو گئے، ہاں جی ہم نے دیکھا جب یہ صبح صبح لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ عورت ان کے حجرے میں جاتی تھی، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ شمس الدین التمش نے کہا جی حضرت کو بلایا، جب حضرت آئے کٹگرے میں کھڑے ہوئے، شمس الدین کہنے لگے مولا جس بندے کے قدموں کے صدقے مجھے دنیا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہوں، مولا آج وہ پیر میرے کٹگڑے میں نے کھڑا کیا ہے، مولا تو قیامت کو برپا کر دے تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ ویسے نہیں ہونے والا، وہ قیامت ہی تو برپا کر دے۔ شمس الدین نے کہا حضرت میں آپ سے کیا پوچھوں، یہ جو بیوی الزام لگا رہی ہے کیا سچ ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو سچ نہیں ہے، وہ گواہ بھی پیش کر رہی ہے۔ حضرت نے کہا مجھے 1 دن کا ٹائم دیا جائے، 1 دن کا ٹائم لیا۔ اب دیکھیں ایمان والو، جب 1 دن کا ٹائم لیا نا، حضرت گئے، رات کو نماز عشاء پڑھی نا، تو عشاء پڑھ کے سجدے میں گئے تو روئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں ہے اور پکارا ہے دہلی سے، لار دا یو نیڑا ہی ہے، لار والا دا اس تم دیکھ رہے ہیں ہم نا، لار کی دا گل ہی نیڑا ہے، دہلی کہاں ہے؟ آج بھی 36 گھنٹے لگتے ہیں وہاں سے راجستھان جانے میں ٹرین پہ، تو اس وقت تو انتظام ہی نہیں تھا، اس وقت تو ایسا معاملہ ہی نہیں تھا۔ روئے، کہنے لگے حضرت وقت کا شہزادہ تھا تو آپ نے وہاں سے نکال کے مجھے ادھر دین کی خدمت کے لیے بھیجا، تو حضرت آخر وقت میں آ کے یہ امتحان میں نے دینا تھا، یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح دا نہیں نا ہون لگو کہ آج میرا پر گل آ گئی آج ہوں لگو اسنا جناب والا مسئلہ نہ نپٹوں گو، اس طرح دا نہیں نہ ہو، تو ہوں پیر بنے ہیں نا پورا مکمل ہاتھ دا رکھنوں پے گو نا۔ رات اس طرح دعا کرتا کرتا سو گیا تو خواب میں خواجہ صاحب تشریف لے آیا، کہنے لگا پتر قطب الدین فکر نہیں کرنی دا ہوں پرسوں پوچھ رہی ہوں، تب میرا آن کو انتظار کریے، میرا آن کو انتظار کریے، ہوں پوچھ رہی ہوں۔ صبح جب میدان لگا تو حضرت نے کہا جی میرے پیر نے آنے کا وعدہ کیا ہے تو انتظار کیا جائے۔ لوگ کہنے لگے وہ کوئی جانے والا نہیں، کوئی ادھر سے آنے والا نہیں، راتوں رات کون اجمیر گیا، کون وہاں سے واپس آیا، ہمیں یہ باتیں نا روحانیت والی بتاؤ، فیصلہ سناؤ۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں، جو حضرت نے کہہ دیا، اب سلطان شمس الدین التمش کے آگے کون بولے؟ سبحان اللہ، نہیں حضرت جو آپ نے کہا وہی بات ہے۔ تیسرا دن جس دن حضرت نے آنے کا وعدہ کیا، سبحان اللہ کو تو سناؤں۔ سبحان اللہ۔ عصر کا وقت ہو گیا، مغرب قریب آ گئی، اجمیر سے بڑے قافلے آئے لیکن معین الدین نہیں۔ نماز مغرب کی اذان ہوئی، قطب الدین بختیار کاکی نے کہا نماز ادا کر لیں، مصلی بچھایا، پیچھے مرید کھڑے، مصلی پہ کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضرت آپ نے تو آنے کا وعدہ کیا تھا ابھی تک پہنچے نہیں۔ جب حضرت نے نماز کے 3 فرض پڑھا کر مکمل کیے، جب سلام پھیر کے پلٹ کے دیکھا تو ابھی معین الدین کی 2 رکعتیں باقی، ابھی خواجہ صاحب کی 2 رکعتیں باقی ہیں، پڑھی۔ اس سے پہلے نماز فارغ ہوئی، پہلے تو قطب الدین نہیں روئے، لیکن جب میرے خواجہ نے سینے سے لگایا تو پھوٹ پھوٹ کر روئے، رو کر کہنے لگے حضرت وقت کا بڑا عظیم باپ کا بیٹا تھا، آپ نے پکڑ کے مرید بنایا، خلیفہ بنایا، وہاں سے دہلی میں بھیجا، لوگوں کے دین کی تبلیغ دی، لوگوں کو نماز کے قریب لایا، جو غیر مسلم تھے مسلمان بنایا، اسلام کے قریب لوگوں کو کیا۔ لیکن حضرت جب بزرگی آ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، اس عمر میں یہ الزام مجھ پہ لگنا تھا، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ رونے لگے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے پکڑ کر دھکا مار کے پیچھے کیا، کہا تو بڑا ہے یا حضرت یوسف کی شان بڑی ہے؟ تو بڑا ہے یا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی ہے؟ ان کے سامنے
تیری حیثیت کا لوگوں نے ان پہ بھی بک بک کیا. کہا حضرت یہ بات نہیں لیکن دکھ تو ہوتا ہے. کہا کوئی بات نہیں, اب معین الدین آ گیا. فکر تو تب کرنی تھی تب جنا نہیں سی آیا, ہون پتر میں آ گیا. میدان تے لگ وین گے, فیصلہ ہو جانا ہے کہ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. میدان لگا, صبح لوگ آ گئے. بیوی نے کہا ہاں ہاں یہ بچہ اس کا, گواہ بھی آ گئے. اب ادھر کوئی گواہ نہیں. میرے خواجہ میدان میں گئے, 2 رکعتیں نفل پڑے, فارغ ہوئے, رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میں تیرا ایک گنہگار عاجز بندہ تیرے رسول کا بھیجا ہوا ہندوستان آیا. میں نے اپنا خلیفہ اپنا پتر اپنے قطب الدین نو بنایا. مولا جاخری عمر اس تے تومت لگ گئی ہے. مولا کرم فرمان علی ذات تیری ہے, جلوے وکھا دے, کرم فرما دے, میرے قطب نو پار لگا دے. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس کوئی گواہ نہیں. حضرت بچے کے قریب گئے, خواجہ صاحب خواجہ معین الدین بچے کے قریب گئے. 2 مہینے کی عمر ہے بچے کی. جا کر کہنے لگے بیٹا یہ بتا تو کون ہے, تیرا باپ کون ہے. لوگ کہنے لگے خواجہ صاحب کیسی باتیں کرتی ہو, 2 مہینے کا بچہ بھی کبھی بات کرتا ہے. خواجہ صاحب جلال میں آئے, کہنے لگے یار تمہیں بک بک کرنے کی ضرورت نہیں, میں کسی کوئی چھوٹے موٹے رب کا ماننے والا نہیں, شانوں والے رب کا ماننے والا ہوں, عظمت والے رب کا ماننے والا ہوں, قدرت والے رب کا ماننے والا ہوں. جو رب 2 ماہ میں بچے کو پیدا کر سکتا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھ سکتا ہے, میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں, میرے لیے بچہ بول سکتا ہے. بچے کے قریب گئے, زبان پر اپنی انگلی لگائی. میرے خواجہ نے کہا بچہ بول تیرا باپ کون ہے. اتنا کہنا تھا ماسٹر اعظم صاحب قبلہ مولانا فاروق صاحب توجہ, اتنا کہنا تھا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے ولی تجھے سلام ہو. سلام کا جواب دیا کہ بیٹا باتیں کرنے کا ٹائم نہیں, یہ بتا تیرا باپ کون ہے. کہنے لگے ہاں حضرت یہ تو قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگایا جا رہا ہے, یہ تو بے قصور ہیں, وہ دیکھو قافلے کا جو امیر بیٹھا یہ میرا باپ ہے. تو خدا کی قسم جب اس بچے نے یہ گواہی دی تو دہلی کی در و دیوار, دہلی کے لوگ یہ بولنے پر مجبور ہو رہے تھے اور دہلی کی دیواروں سے یہ آواز آ رہی تھی, اے دنیا والوں سن لو, جب میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ دہلی میں رہ کر 2 ماہ کے بچے کو بلوا سکتے ہیں, تو پھر مدینے میں آرام کرنے والے آمنہ کے چاند کی طاقت کا عالم کیا ہوگا.